جانتے ہو، جب اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش ختم کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو دو نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں، لیکن کیا تم وہ نشانیاں دیکھ پاتے ہو؟ اکثر نہیں، کیونکہ تم تھک چکے ہوتے ہو، ٹوٹ چکے ہوتے ہو، رو رو کر آنکھیں سوجی ہوتی ہیں اور دل بس ایک ہی سوال دہرا رہا ہوتا ہے، یا اللہ، کب میری مشکل ختم ہوگی؟ اگر تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو شاید تم بھی ان ہزار لوگوں میں سے ایک ہو جو اندر سے چکنا چور ہو چکے ہیں۔ کسی کو روزگار کی فکر نے گلا گھونٹ رکھا ہے، کسی کو رشتوں کا دکھ اندر ہی اندر کھا رہا ہے، کوئی ایسا ہے جو تنہائی، بربادی اور نا امیدی کی سولی پر لٹکا ہوا ہے۔ میں جانتی ہوں، کیونکہ میں خود اس درد سے گزر چکی ہوں، لیکن آج میں تمہیں وہ بات بتانے والی ہوں جو شاید تمہارے دل کی دنیا بدل دے۔ اللہ جب آزمائش ختم کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ دو نشانیاں بھیجتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ تمہیں ایک آخری لمحہ دیتا ہے، وہ لمحہ جسے ہم اکثر ناکامی سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ وہی اللہ کی مدد کا دروازہ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں آیا جو تم سے پہلے لوگوں پر آیا؟ انہیں سختیاں اور تکلیفیں دی گئیں اور وہ ہلاک کر دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے پکار اٹھے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ آیت صرف عربوں یا انبیاء کے لیے نہیں، یہ تمہارے لیے ہے۔ آج کے دور میں تمہارے دل کی حالت کو قرآن نے لفظوں میں ڈھال دیا ہے، تو اگر تم آج ٹوٹ چکے ہو تو سمجھ لو تم اس مقام پر ہو جہاں اللہ کی مدد اترنے والی ہے، تو سمجھ لو تم اس مقام پر ہو جہاں اللہ کی مدد اترنے ہی والی ہے۔ لیکن وہ دو نشانیاں کیا ہیں؟ کیا تم انہیں پہچان سکتے ہو؟ کیا تم تیار ہو اس لمحے کے لیے جب اللہ تمہاری تقدیر بدلنے والا ہے؟ آگے میں تمہیں وہ دو نشانیاں بتاؤں گی جنہیں جان کر شاید تمہاری راتیں پھر سے سکون والی ہو جائیں اور تمہاری دعاؤں میں وہ یقین واپس آ جائے جسے وقت نے چھین لیا تھا۔ سنو، تم نے شاید کئی راتیں جاگ کر گزار دی ہوں، کبھی خاموش آنکھوں سے چھپ کر روتے ہوئے، کبھی سجدے میں گر کر ایک ہی جملہ دہراتے ہوئے، یا اللہ، مجھ سے اب اور نہیں ہوتا۔ تمہاری وہ خاموش آہیں، تمہاری وہ ٹوٹے ہوئے دعائیں اللہ نے سنی ہیں، بس تمہاری نظر میں ابھی وہ جواب نہیں آیا۔ لیکن کیا تمہیں معلوم ہے، جو دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جو ٹوٹے دل سے، سچے آنسوؤں سے اور مکمل بے بسی سے مانگی جاتی ہے۔ اگر تم آج خود کو ناکام، تنہا اور بے سہارا محسوس کر رہے ہو تو یاد رکھو، یہی وہ کیفیت ہے جس میں اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور جب میرے بندے تم سے میرے متعلق سوال کریں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے، تم جس در پر رو رہے ہو وہ در ایسا ہے جہاں کبھی کوئی خالی نہیں گیا۔ ہاں، وقت لگا ہے، کبھی آزمائش نے کھینچ کر تھکا دیا، کبھی دعائیں بار بار مانگتے مانگتے زبان بھی تھک گئی، لیکن اللہ خاموشی میں بھی سن رہا ہوتا ہے، اور جو رب خاموشی سن سکتا ہے وہ دعا کیوں نہیں سنے گا؟ یہ جو تم سوچتے ہو نا کہ اللہ میری سنتا کیوں نہیں، تو ذرا پلٹ کر دیکھو، تم آج تک جتنی بار گرے ہو وہ ہر بار تمہیں سنبھالتا آیا ہے۔ اگر وہ تمہیں سنبھال نہ رہا ہوتا
تو آج تم یہ ویڈیو بھی نہ دیکھ رہے ہوتے، تم زندہ ہو، تم سن رہے ہو، تمہارے دل میں اللہ سے امید باقی ہے۔ یہ خود ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں چھوڑ نہیں رہا۔ میری بات یاد رکھو، آزمائشیں ہمیشہ مضبوط لوگوں پر آتی ہیں، لیکن اللہ ان کو اور بھی مضبوط بنانے کے لیے آزماتا ہے، جنہیں وہ آنے والے وقت میں کچھ بڑا دینا چاہتا ہے۔ تو اگر تم پر بوجھ زیادہ ہے تو سمجھ لو تمہارا ظرف بھی بڑا بننے والا ہے۔ اللہ تمہیں بنا اجازت کچھ نہیں دیتا۔ تم آج اس حال میں ہو کیونکہ تمہیں اس حال سے کچھ سیکھنا ہے، کچھ سمجھنا ہے اور کچھ ایسا بننا ہے جو تم اپنے بارے میں خود بھی نہیں جانتے۔ تمہارے اندر وہ طاقت ہے جسے اللہ جانتا ہے، بس تمہیں وہ خود پر یقین دلوانا چاہتا ہے۔ اور وہ لمحہ جب تم کہو گے اللہ مجھے چھوڑ چکا ہے، شاید وہی لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہیں اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ یقین کرو، تم جس دکھ میں ہو وہ شاید کسی کو دکھائی نہ دیتا ہو، لیکن جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہارے سینے کی ہر ٹوٹ پھوٹ سے واقف ہے۔ تم جو ہر رات آنکھوں کے کونے خشک کر کے سوتے ہو، تم جو دن بھر ہنستے چہرے کے پیچھے درد چھپائے پھرتے ہو، تم جو دنیا کے سامنے مضبوط بنے رہتے ہو، اللہ تمہارے اصل حال سے واقف ہے۔ اسی لیے وہ تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اگر تمہیں آج زندگی میں کہیں سکون نظر نہیں آ رہا تو جان لو اللہ تمہیں اپنے قریب بلانے کے لیے باقی سب سے کاٹ رہا ہے۔ جب سب دروازے بند ہو جائیں تو صرف وہی دروازہ باقی رہتا ہے جو اوپر کھلتا ہے، اور وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے، اور یقیناً ہم تمہیں خوف، بھوک، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اللہ تمہیں صرف آزماتا ہے، سزا نہیں دیتا۔ وہ دیکھتا ہے کہ جب دنیا تمہیں چھوڑ دے تو تم اللہ کو پکڑتے ہو یا ہار مان لیتے ہو، اور جس نے اللہ کو تھام لیا پھر اس کے لیے زمانہ، حالات، لوگ، وقت سب بدل جاتے ہیں۔ تم یہ نہ سوچو کہ تمہارے آنسو رائگاں گئے یا تمہاری دعائیں بے اثر ہیں۔ اللہ کے ہاں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں۔ اور جب تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، چاہے پوری دنیا میرا ساتھ چھوڑ دے، تو بس وہی لمحہ تمہیں اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ پھر تم کسی سہارے کے محتاج نہیں رہتے۔ تمہارے دل کو جو بے چینی ہے نا، وہ صرف اسی لیے ہے کیونکہ تمہارے نصیب میں کچھ بڑا لکھا جا چکا ہے، اور بڑا نصیب بڑی آزمائش کے بعد ہی ملتا ہے۔ میری بات کو دل سے سنو، تمہاری زندگی کا سب سے خوبصورت باب شروع ہونے ہی والا ہے، اور اس سے پہلے اللہ تمہیں خالص کر رہا ہے۔ گھبراؤ مت، یہ جو تھکن ہے، یہ جو خاموشی ہے، یہ سب اللہ کی خاص توجہ کی علامت ہے۔ اور اب وہ وقت قریب آ چکا ہے جب تم دیکھو گے کہ کیسے اللہ نے تمہارے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا تھا جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ آزمائش ختم کرنے کا ارادہ کرتا ہے، لیکن اس ارادے کی دو نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں، ایسی نشانیاں جو تمہارے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں اور تمہیں بتاتی ہیں کہ اب دعائیں پوری ہونے والی ہیں۔ تمہارے دل میں ایک غیر معمولی سکون اترنے لگتا ہے، بغیر کسی وجہ کے۔ جس دل میں کل تک بے چینی تھی، جو ہر لمحہ ٹوٹا ہوا لگتا تھا، وہی دل اچانک نرم ہونے لگتا ہے۔ تم سوچتے ہو مسئلہ تو وہی ہے، حالات بھی ویسے ہی ہیں، پھر یہ اندر کا اطمینان کیسا ہے؟ یہ وہی لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ تمہارے دل پر سکون نازل کرتا ہے۔ وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں پر
سکون نازل فرمایا۔ یہ سکون کوئی دوا نہیں دیتی، کوئی انسان نہیں دے سکتا، یہ صرف رب کی طرف سے آتا ہے۔ اور یہی وہ پہلا اشارہ ہوتا ہے کہ آزمائش کے بعد کا سورج طلوع ہونے کو ہے۔ تمہاری دعا میں آنسو خود بخود آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تم لفظوں کی ترتیب بھول جاتے ہو، بس دل کی زبان کھل جاتی ہے۔ تمہارا دل نرم ہو کر ٹوٹنے لگتا ہے اور زبان کہتی ہے یا اللہ۔ بس تو ہی ہے کہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ بندے کی طرف جھک جاتا ہے اور اس کی دعا کو یہ کہہ کر قبول کرتا ہے، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ جب دعا کے وقت دل کا رونا آنکھوں کے آنسوؤں میں بدل جائے تو سمجھ جاؤ وہ گھڑی قریب ہے جس کا تم نے برسوں انتظار کیا۔ سنو، اب یہ وقت ہے رکنے کا نہیں، جھکنے کا ہے۔ رب کے سامنے جھک جاؤ، پھر دیکھو کیسے وہ رب تمہیں زمانے کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ وہ رب تمہیں زمانے کے سامنے اٹھاتا ہے۔ یہ جو تم نے تکلیفیں جھیلی، جو تم نے آزمائشیں برداشت کی، یہ سب اللہ کی حکمت کا حصہ تھی۔ وہ حکمت جس کا تمہیں بھی پتہ نہیں، لیکن جب تم اللہ کے فیصلے کے سامنے جھک جاؤ گے تو تمہیں خود پتہ چلے گا کہ یہ سب تمہارے بہترین مفاد میں تھا۔ یاد رکھو، جب اللہ تمہاری آزمائش ختم کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ وہ جو چاہے وہی ہوتا ہے اور اس کی رضا میں سکون ہے۔ تو تم جہاں بھی ہو، جو کچھ بھی تمہیں پریشان کر رہا ہے، ایک بار اپنے دل میں یقین بٹھاؤ کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور تمہیں اس کی مدد بس آنے والی ہے۔ اگر تم تھک گئے ہو، اگر تم محسوس کرتے ہو کہ اب مزید نہیں چل سکتے، تو جان لو تمہارا رب تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری دعاؤں کا جواب دے رہا ہے۔ صرف تمہیں صبر کا دامن تھامنا ہے۔ اللہ کی قسم، جو کچھ تم سوچتے ہو کہ تمہارا مقدر ہے، وہ تمہاری دعا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تمہاری تقدیر میں وہ لکھ رہا ہے جو تمہاری سوچ سے بھی بڑا ہے۔ لہٰذا جب تم دعا کرو، دل سے یقین کرو، کیونکہ تمہاری آزمائش کا اختتام ہونے والا ہے اور تمہیں ایک نیا آغاز ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔